کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں نہ صرف روحانی علاج ہے بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی ذکر ہے، اور اس میں وہ حکمتیں چھپی ہیں جو آج کی ماڈرن میڈیسن کے اصولوں سے میل کھاتی ہیں۔ دل کو دو طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، ایک ہے شک اور گمراہی اور دوسری ہے خواہشات اور نفس کی بیماری۔ دونوں کا ہی ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شک اور گمراہی کی بیماری کے بارے میں فرماتا ہے، ان کے دلوں میں بیماری شک اور نفاق ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، اور جن کے دلوں میں بیماری نفاق کی ہے، اور کافر لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس عجیب مثال سے کیا چاہا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے جو قرآن اور سنت کا فیصلہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، لیکن اگر سچ ان کی طرف ہو تو وہ فوراً تابعدار بن کر چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک کرتے ہیں یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہی ہے شک اور گمراہی کی بیماری۔ اللہ تعالیٰ خواہش اور نفس کی بیماری جو بڑے گناہوں تک لے جاتی ہے جیسے زنا اور فحش کے بارے میں فرماتا ہے، اے نبی کی بیویوں، تم کسی اور عورتوں جیسی نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو غیر مردوں سے نرمی والی بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری یعنی بری خواہش یا نفاق ہے وہ تمہاری طرف لالچ سے جھک جائے۔ دل اور جسم کی بیماریوں پر قرآن کی حکمت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اندھے پر کوئی روک نہیں، لنگڑے پر کوئی روک نہیں، اور بیمار پر بھی کوئی روک نہیں۔ یہ آیتیں ان بیماریوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو انسان کو حج، روزہ یا وضو کے دوران پیش آ سکتی ہیں۔ ان میں چھپی ہوئی بہت بڑی حکمت ہے جو بتاتی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کتنی گہری اور کامل ہے۔ علم طب 3 اصولوں پر قائم ہے: صحت کی حفاظت کرنا، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنا یعنی امیونٹی بنانا، اور جسم سے نقصان دہ چیزوں کو باہر نکالنا۔ قرآن نے ان 3 اصولوں کا ذکر کیا ہے حج، روزہ اور وضو کے ساتھ۔ حج کی مثال، اللہ نے حج میں بیمار یا جنہیں جوؤں یا سر کی تکلیف ہو انہیں احرام کی حالت میں سر منڈوانے کی اجازت دی۔ حالانکہ عام حالت میں احرام کے دوران سر منڈوانا منع ہے، لیکن بیمار انسان کے لیے سر منڈوانا فائدے کا سبب ہے۔ اس سے سر کی گندگی اور نقصان دہ چیزیں نکل جاتی ہیں اور انسان کو آرام ملتا ہے، یعنی نقصان دہ چیز کو دور کرنا احرام کے اصول سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کے جسم میں 10 چیزیں ہیں جو اگر جمع ہو جائیں اور باہر نہ نکلیں تو بیماریوں کا سبب بنتی ہیں، جیسے خون جب خراب ہو جائے، اسپمس جب حد سے زیادہ ہوں، یورین، ایکسکریٹا، گیس، وامٹ، چھینک کی ضرورت، نیند، بھوک اور پیاس۔ اگر یہ 10 چیزیں صحیح طریقے سے پوری نہ ہوں، جیسے نیند پوری نہ ہونا، تو جسم بیمار پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سر منڈوانے کی اجازت دے کر انسان کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح سر کی گندگی ہٹانے سے آرام ملتا ہے، اسی طرح دوسری نقصان دہ چیزوں کو بھی دور کرنا علاج اور صحت کا راستہ ہے۔